دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم اردو ادب میں ناول کے سفر کے بارے میں بات چیت کریں گے، تو لیجیے پیش خدمت ہے ناول کا سفر۔ اردو ناول کا آغاز کرنے والے مولانا عبدالحلیم شرر تھے، جنہوں نے اپنے دل نشیں انداز بیاں سے افسانہ نگاری کی مؤثر روایت کو ایک سلسلہ وار بندھن میں باندھنے کا نیا رخ متعارف کروایا۔ اصل میں مذہب کا ولولہ اور اسلامی تاریخ سے محبت اور روایتوں نے ان کے دل میں یہ شوق پیدا کیا۔ انہوں نے بہت سے ایسے ناول لکھے جن میں انہوں نے اسلامی تاریخ کا جشن منایا۔ ان کے ناولوں میں سے منصور ماہانہ، خاص طور پر فردوس بریں، فتح اندلس، زوال بغداد اور ایام عرب اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے ناولوں میں داستان اور رومانس کا شاندار ماحول سما باندھے ہوئے ہے، ایک قسم سے فینٹیسی کی دنیا کا سلسلہ جس کا روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ آپ کو آپ کے مسائل سے بہت دور خیالی دنیا میں بہا لیے جاتا ہے۔ ان کے ناولوں کے سارے کردار بہت شاندار، غیر حقیقی اور ایک دوسرے سے منفرد نہیں ہیں، جیسے ان سب کرداروں میں ایک نظام سا ہے۔ سبھی کردار بہادر، خوبصورت، عالی منش اور شاندار ہیں، لیکن اس بہترین ماحول اور مذہب کے جوش کی کشش کے باوجود آرٹ کی دنیا کے نقطۂ نظر سے ان کی ناول نگاری نے ناول کے سفر میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ناول نگاری کے فن میں ان کا گندھا ہوا انداز بیان، مربوط خاکہ اور کسی تجاوز کے بغیر مبہوت کہانی بیان کرنے کا انداز خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کا شاہکار فردوس بریں خود اپنے فن کی شہادت دیتا ہے۔ اس کے بعد مرزا محمد ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا نے ناول کے اس سفر کو ایک نئی منزل دی۔ رسوا کے اس ناول میں ایک مکمل اور بہترین ناول کی تمام خصوصیات ہیں، یعنی جاندار کردار، مربوط خاکہ، کرداروں کا متوازن باہمی رشتہ آپس میں اور خاکے کے ساتھ، اور اس پر حالات اور واقعات کا تسلسل۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ناول نگاری میں قوی تبدیلیاں لا کر اس کو دور دراز منزل پر پہنچانے تک رسوا نے پہل کی ہے۔ رسوا کو شرر کی ناول نگاری ناپسند تھی، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ناول نہیں، تاریخ بیانی تھی۔ تاریخ بیانی اس لیے کہی کیونکہ ان کے ناولوں میں اس وقت کے لکھنؤ کی ثقافتی اور معاشری زندگی کی جھلکی تھی۔ رسوا کے ناول افشائے راز، اختری بیگم، شریف زادہ اور امراؤ جان ادا ہیں۔ خاص طور پر امراؤ جان ادا، جو کہ ان کا شاہکار ثابت ہوا، اس وقت تک کوئی بھی ناول ان کے اس ناول کو مات نہ کر سکا۔ اس نام کے ناول کی کہانی تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ اس کی کہانی کا بڑے سے چھوٹا ہر کردار پڑھنے والے کے ذہن پر ایک دیر پا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں خانم اور امراؤ دونوں کردار لکھنؤ کی شائستہ اور سوفسٹیکیٹڈ تہذیب کا عکس ہیں۔ رسوا کی بہترین کوششوں کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ شرر کی طرح رسوا نے بھی ماحول کو وسعت نہیں دی۔ ان کے ناولوں کا ماحول لکھنؤ کے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ تک محدود ہے، اور اس لحاظ سے ان کے کردار زندگی کا ایک ہی رخ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر رسوا کا انداز بیان اردو ناول کے کامیاب سفر میں ایک مؤثر اور مضبوط گہرا نشان ہے۔ ان کے بعد آنے والے ناول نگار امراؤ جان ادا کو مثالی مانتے تھے۔ در حقیقت رسوا نے کہانی بیان کرنے کے انداز کو مکمل کر دیا۔ دونوں عظیمی جنگوں کے دوران بہت سے مصنف حالات سے متاثر ہو کر صرف چھوٹی چھوٹی کہانیاں، شاعری یا تنقیدی مضمون لکھتے رہے۔ پھر پارٹیشن کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس دوران میں بہت سے ناول نگار آئے، لیکن کچھ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ پریم چند کے ناول بیوہ، بازار حسن اور میدان عمل نے اردو ناول کی گنجائش اور بڑھا دی۔ اس وقت کے قابل ذکر ناولوں میں سے کرشن چندر کا شکست، عصمت چغتائی کا تیسری لکیر اور عزیز احمد کا گریز ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد مصنفوں کو ایک اور زوردار عنوان مل گیا، جس میں مہاجروں کے احساسات، محرومیاں، عزیزوں سے بچھڑنے کا غم، پارٹیشن کے بعد معاشری اور ثقافتی مسائل وغیرہ وغیرہ۔ ان ناولوں میں سے ایم اسلم کا رقص ابلیس، رشید اختر ندوی کا 15 اگست،
نسیم حجازی کا خاک اور خون، اے حمید کا ایسی بلندی ایسی پستی اور قدرت اللہ شہاب کا یا خدا ہیں۔ اس کے بعد قرۃ العین کا ناول آگ کا دریا اپنے فن کی مثال ہے، اور خاص طور پر انتظار حسین کے ناول بستی نے ناول کو شعور کی جدید منزل تک پہنچا دیا۔ عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلیں اور نڈر لوگ ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یادگار اور ممتاز ناولوں میں سے بانو قدسیہ کا راجہ گید، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، مستنصر حسین تارڑ کا پہاڑ اور راکھ، ممتاز مفتی کا علی پورہ کا ایلی، انیس ناجی کا دیوار کے پیچھے اور مشاعرہ ہیں۔ اس طرح ان سب مصنفوں نے مل کر قدم قدم امید اور روشنی کے دیے جلا کر اردو ناول کو آج کی اس منزل تک پہنچایا ہے۔ تو یہ تھا اردو ناول کا سفر۔ جانے سے پہلے آج کی بات، یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے سورہ انشقاق سے۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے tildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless. اللہ حافظ۔